مجسمہ سازی روجر اسکیٹر نے کہا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ عارضی مقاصد کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ روز کی معاشی جدوجہد، آرام یا طاقت پانے کے چھوٹے پیمانے پر کوشش، خوشی اور آسائش کی ضرورت، تاہم ان میں سے کم ہی کچھ یادگار یا دیرپا احساس ہوتا ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ہم اپنے اس سکوت سے جھنجھوڑ دیے جاتے ہیں اور ایسی چیز کو پاتے ہیں جو ہماری موجودہ دلچسپی اور خواہشات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کسی قیمتی اور پرسرار حقیقت کا احساس جو ایسے لگتا ہے کہ وہ اس دنیا سے نہیں، یہ خوبصورتی کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے گزرنے والوں کے احساس کو کئی دوسرے برداشت نہیں کر سکتے اور انہیں تان اور تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ تقدیس کی تحسین، خوبصورتی کے انکار اور بے حرمتی کا کلچر ہے۔ ایسا کلچر یہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمام انسانی آئیڈیل بے وقت ہیں۔ خوبصورتی کے تجربے کو جیتنا پڑتا ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بے حرمتی اور تہذیب کا بڑھتا کلچر جسے انٹرنیٹ پروان چڑھا رہا ہے، یہ مشکل تر کرتا ہے۔ اس کا شور انسانیت کی کمزور آواز کو ڈبونے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں پر ایک سبق ہے: خوبصورتی کی قدر اور مقصد کو بے وقت قرار دینے کی کوشش خود اس کلچر کو بے وقت کر رہی ہے، اور جب کوئی اپنا بے وقت ہونا دکھا دے تو اس کو پھینک دیے جانے کا وقت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، اس خوبصورتی کی قدر کرو جو تمہارے اندر ہے، اور اس خوبصورتی کو تخلیق کرو جو تم کر سکتے ہو۔ مجسمہ سازی اس شہر کا پرانا کلچر ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہاں پرانی عمارتیں ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم سوشل میڈیا جتنا چڑھ گئے اتنا اکتا بھی گئے۔ اس لیے آرٹ کو وقت دو۔ آپ کو اسکیچنگ میں دلچسپی ہے، اسکیچنگ کریں۔ پینٹنگ پسند ہے، خوبصورت مناظر کو قید کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مجسمہ سازی ہنر ہے تو ایسے شاہکار تخلیق کریں کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیرا رہ جائیں۔ وہ کتنا اچھا بولتا تھا، سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ یہ ایک ہال تھا جہاں کتاروں میں رکھی گئی کرسیوں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جو فارم فل کر کے جمع کروا چکے تھے۔ ماسیل انسٹیٹیوٹ میں عمر کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہاں خوبصورتی یا آپ کی تعلیم پر داخلہ نہیں ملتا تھا، بلکہ آپ کو مجسمہ سازی کا کتنا علم ہے اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایڈمیشن فارم 3 اہم سوال ہوتے تھے جس کے جواب دینا لازمی تھا۔ پہلا سوال، کیا آپ خدا کو مانتے ہیں؟ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی ہستی ہے؟ اگر جواب ہاں تو اس کی وجہ بیان کریں۔ دوسرا سوال، آپ کا مذہب کیا ہے؟ تیسرا سوال، ماسیل کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3 سوال جن کے جوابات پر ماسیل انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن مل جاتا تھا، صرف ان لوگوں کو جن کے جوابات ماسیل کو پسند آتے تھے۔ آپ سب لوگ اپنا فارم فل کر چکے ہیں، کل شام تک اسٹوڈنٹ کی لسٹ لگ جائے گی۔ آپ سب کو میری طرف سے بیسٹ آف لک۔ وہ پروفیشنل انداز سے مسکرایا تھا۔ وہاں بیٹھی آدھی سے زیادہ لڑکیاں صرف اس لیے ایڈمیشن لینے آئی تھیں کہ مسٹر ماسیل کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ اس وقت سرمائی رنگ کی پینٹ اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا، سیاہ بال اچھے سے سیٹ تھے، کلائی میں کھڑی تھی۔ اس نے ٹائی نہیں لگائی۔ اس کا قد لمبا تھا اور وہ خود بھی سمارٹ تھا۔ وہ اکثر ہاتھ ہلا کر بات کرتا تھا، ایک ایک پوائنٹ کو اچھے سے بیان کرنا اس کی عادت تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک روٹین تھی، جب وہاں ایڈمیشن لینے والے اسٹوڈنٹس فارم فل کر لیتے تو وہ ان سے ملاقات لازمی کرتا تھا۔ اس دوران وہ آنے والے نوجوان جو سوشل میڈیا میں گم تھے اور وہ ڈھیر عمر لوگ جو ہر چیز سے اکتا چکے تھے، سب کو آرٹ سے جڑنے کا کہتا تھا۔ ماسیل کے نزدیک آرٹ انسان کو ڈپریشن سے نکالنے میں مدد کرتا تھا۔ وہ پوری توجہ سے بول رہا تھا جب اچانک ابھرنے والی آواز پر خاموش ہو گیا تھا۔ یہ مارتھا کی آواز تھی۔ وہ کسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتی۔ وہ بھاگتی دوڑتی ماسیل انسٹیٹیوٹ تک پہنچی تھی۔ روز نے اسے جانے کی اس مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھا یہاں آئی تھی۔ انسٹیٹیوٹ کے باہر گہری خاموشی چھائی تھی۔ اسے رہ رہ کر روز پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دے رہی تھی۔ روز یہاں ایڈمیشن لینے کے لیے مری جا رہی ہے، جبکہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ بڑبڑاتی اندر داخل ہوئی۔ ریسیپشن پر اسے ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی نظر آئی تھی۔ ایما اس کے پاس گئی اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ سوری میم، یو آر لیٹ، ایڈمیشن کا ٹائم گزر گیا۔ لڑکی نے شائستہ لہجے میں معذرت کی۔ کیا مطلب ٹائم گزر گیا؟ ایما کی تیوری چڑھی۔ یہ کوئی پیپر ہے جو ٹائم گزر گیا؟ اور پھر آج کا پورا دن پڑھا ہے، ایسے کیسے ٹائم گزر گیا؟ میں مرتے مراتے یہاں پہنچی ہوں۔ اسے سچ میں غصہ آیا تھا۔ یو آر لیٹ میم۔
اسے غصہ کرنے پر لڑکی نے پھر سے وہی الفاظ سہرائے۔ 3 بجے کا ٹائم تھا نا، اور ابھی 3:40 ہوئے ہیں، لیٹ کیسے ہو گئی؟ 3 بجے جو ایڈمیشن سٹارٹ ہونا تھا نا۔ ایما کا دماغ گھوما تھا۔ 3 بجے کا وقت تھا اور 3:15 پر سب فارم لے لیے جاتے ہیں۔ اب تو پری لیکچر ہو رہا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ لڑکی نے معذرت کی۔ میں بہت مشکل سے یہاں پہنچی ہوں، میرے لیے اس سال ایڈمیشن لینا بہت ضروری ہے، برائے مہربانی کچھ کیجیے۔ بالآخر اس نے خود پر قابو پاتے درخواست کی۔ سوری، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے ایسے کیسے نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے آپ لوگوں کے باس؟ میں خود بات کر لیتی ہوں۔ وہ خود ہی آگے بڑھی۔ میں اسٹاپ، آپ اندر نہیں جا سکتی۔ لڑکی کی آواز ابھری تھی، پر تب تک وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے پریشانی میں فون ملایا تھا۔ جبکہ ایما کا کوریڈور سے گزر کر تھوڑا اندر آئی تو اسے ایک جانب سے تعلیم کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھی تھی۔ وہ جس کام کے لیے آئی تھی اسے پورا کرنا چاہتی تھی۔ اسے روز کا بھی احساس تھا، تبھی وہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہاں دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ اسے کھولتی اسے عقب سے آواز ابھری تھی۔ یہ مارتا جو ریسیپشنسٹ کے فون کرنے پر وہاں کسی بوتل کے جن کی طرف پہنچ گئی تھی۔ مسٹر ماسیل، ہم نے سنا ہے آپ کافی آرٹسٹک پرسن ہیں، آپ کو شاعری پسند ہے اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمیں اس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں، پر میں آپ کی آواز میں آپ کی فیوریٹ شاعری سننا چاہتا ہوں۔ یہ 45 سالہ ایک شخص تھا جو ماسل سے اپنی خواہش ظاہر کر رہا تھا۔ وہ جو دونوں جیبوں میں ہاتھ سے اب اسٹوڈنٹس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، گردن جھکا کر ہولے سے مسکرایا۔ وہ کسی کے کہنے پر کوئی کام مشکل سے ہی کرتا تھا، پر آج اس نے ہاں میں گردن ہلائی اور اپنا فیوریٹ شعر ان کی نظر کیا۔ جفا اور جور کی دنیا سوار دی ہم نے، زہے نصیب کے ہنس کے گزار دی ہم نے۔ تبھی جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ایما اندر داخل ہوئی۔ وہاں کوئی 100 کے قریب اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور اسٹیج پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے اتنی عوام کو امیجن نہیں کیا تھا۔ وہ ایک پل کو گھبرائی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی تھی سب کی نسیں اس پر جم گئیں۔ ماسیل نے سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو دیکھا تھا جو ہلکے نیلے رنگ کی پاؤں کو چھوتی ایک ڈھیلی ڈھالی سی کون نما میکسی میں ملبوس تھی۔ سفید رنگ کے سنیکرز پہنے، کندھے پر بیگ جمائے، وہ اب پریشان نظروں سے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جس بات نے ماسیل کو چونکنے پر مجبور کیا تھا وہ اس لڑکی کا سر پر لیا گیا حجاب تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں چھاتا تھامے ہوئے تھی جو بند تھا۔ ماسیل کبھی کسی کے آنے پر اپنی بات ادھوری نہیں چھوڑتا تھا، اس لیے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسٹیج سے نیچے اتر رہا تھا۔ وہاں بیٹھی عوام پوری احتیاط سے اسے سن رہی تھی۔ وہ انہیں یہ شعر ویلسن میں سنا رہا تھا۔ اس نے غزل کوئی اور شروع کی تھی، لیکن ایما کو دیکھ کر اس کے لبوں سے کچھ اور ہی پھسلا تھا۔ وہ کھولے کھولے اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا اور وہ ایما کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس کے عین سامنے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ یہ جملہ اس سے ایما کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تھا اور یہ بے اختیار ہوا تھا۔ ایما، جس کا دل دھک دھک کر رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، وہ پوری طرح پزل ہو چکی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ماسیل واقعی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحے یوں ہی گزرے۔ ہال میں بیٹھی عوام دونوں کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ماسیل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا، جبکہ ایما اس کے سوال پر گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کو بتانے اور آپ سے بات کرنے میں ذرا بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ کائنڈلی اپنے باس مسٹر ماسیل سے ملوا دیں مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گی۔ میرے لیے اس وقت ایڈمیشن فارم لینا بہت ضروری ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری ماسیل کی تھی۔ کیا وہ لڑکی ماسیل کو یعنی اسے نہیں جانتی تھی؟ کیا واقعی وہ ویلنسیا میں رہتے ہوئے ماسیل کو نہیں جانتی تھی؟ کیا اس سے کبھی ماسیل کو دیکھا تھا؟ واٹ ربش! ماسیل کے دل پر کھوسا پڑا تھا۔ ہال میں بیٹھی عوام بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی اور سیارے سے اٹپکی ہو۔ کیا تم ماسیل کو جانتی ہو؟ پہلے کبھی ملی ہو یا کبھی دیکھا ہے؟ جانے کیوں وہ پوچھ رہا تھا؟ ایما فوراً نہ کہنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس کا ارادہ بدل گیا۔ ہاں، میں ملی ہوں، بہت بار ملی ہوں، ان پر گرے بال اچھے لگتے ہیں۔ شاید وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ اس بار ہال میں بیٹھی عوام اس کی بات سن کر کھلکھلا دی۔ مسکراہٹ تو ماسیل کے لبوں پر بھی ابھری تھی، لیکن وہ چھپا گیا۔ کس سٹائی سے وہ اس کے سامنے کھڑی جھوٹ بول رہی تھی؟ اب کی بار ماسیل نے سینے پر بازو باندھے اور اگلا سوال کیا۔ اچھا، کب کب اور کہاں کہاں ملی ہو؟ جانے کیوں اس سے بات کرنا دلچسپ لگ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ماسیل کی نظر اس کے چہرے سے ہٹ کر اس کے حجاب پر پڑی تھی۔ وہ فوراً بولا،
यू आर लुकिंग लाइक अ मुस्लिम। ये बेहद सा जुमला था क्योंकि ऐसा काफ़ी सालों बाद हुआ था जब वहाँ एडमिशन लेने कोई मुसलमान आया था। हीमा के चेहरे पर एक साया सा लहराया क्योंकि शिद्दत पसंद हर जगह पाए जाते थे। लेकिन अगले ही लम्हे उसे गुस्सा आया और उर्दू में बड़बड़ाई, लगना क्या है भाई, मैं मुसलमान हूँ। क्या बेनियाजी थी, क्या फ़ख्र था और क्या ठीठपन था कि वो लेट होने और मार्था के मना करने के बावजूद अंदर घुस आई थी। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर मार्सेल की मुस्कुराहट फ़ौरन गायब हुई थी। अब उसके चेहरे पर सख्त तासुरात उभरे थे। तो मोहतरमा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्सिल इंस्टीट्यूट में मुस्लिम अलाउ नहीं है। वो जबड़े भींचते बोला था, जबकि वो तो उसके इतने साफ उर्दू समझने और बोलने पर साकित रह गई थी। आप भी? वो वॉक करने के बाद लेटी थी जब उमैसा उसके पास आए। जी जी, ईमान ने मोबाइल उठाते पूछा। पेपरों के बाद वो काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। उसे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता था और उसके लिए वो अक्सर घंटों मोबाइल यूज़ करती थी। आज जब मैं कुरान पाक का सबक पढ़ रही थी तो मैंने कुछ अजीब पढ़ा। उमैसा अपनी सारी उलझनें ईमान से डिस्कस करती थी और अभी भी जहाँ वो उलझी थी, ईमान के पास आकर लेट गई थी। अच्छा, क्या अजीब पढ़ा? ईमान ने मोबाइल वापस रख दिया और थोड़ा सा किस्सा का हुमायसा को अपने पास जगह दी। वो एक कौम थी ना, जिस पर अल्लाह ने अज़ाब भेजा था, आंधी का अज़ाब। फिर वो कौम मिट गई और नामो निशान नहीं बचा। हाँ, कौमात, ईमान ने लुकमा दिया था। हाँ वही, मुझे ये पूछना था कि हवाओं से भला पूरी कौम कैसे मिट सकती है? उलझी हुई थी। उसका मासूम ज़हन इस बात में अटक गया था कि पूरी की पूरी कौम हवा से कैसे मिट गई। ईमान को उसके सवाल करने पर बड़ा प्यार आया था। उससे हुमायसा को अपने साथ लगाया था, लेकिन अगले ही पल वो परेशान हुई क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कैसे हुआ होगा। अगर इसका जवाब मैं तुम्हें सुबह दूँ तो चलेगा? हाँ ठीक है, पर अभी आप मुझे कुछ दिखाएं, कार्टून या जादू वाली मूवी। वो जल्दी से ईमान का मोबाइल उठाते बोली। हाँ ठीक है, पर जल्दी सोना है क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। आप इसकी टेंशन ना लें, मैं पूरे टाइम पर उठ जाऊंगी। वो मुस्कुराई तो ईमान ने अपना मोबाइल उसे दे दिया। उसे अब जवाब ढूंढना था उस सवाल का जो हुमायसा ने उससे किया था। हुमायसा अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी। वो ऐसी बच्ची थी जिसे किसी भी चीज़ में हराना नामुमकिन था, जो बातें करते नहीं थकती थी, ना मूवीज सीखते और ना गेम्स खेलते। वो हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और अक्सर अजीब व गरीब सवाल पूछती रहती थी। लेकिन अभी जो उससे सवाल किया वो ईमान के नज़दीक बहुत अहम सवाल था, इसलिए उसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही हुमायसा सो गई, ईमान मोबाइल और नोटबुक उठाकर उसी के पास एक साइड पर बैठ गई। अब उसे रिसर्च करना थी, उस सवाल का जवाब ढूंढना था जो हुमायसा ने उससे पूछा था। लेकिन उस सवाल से पहले और भी सवाल उभरते थे, जो ये थे कि पहला सवाल, कौमे आद कौन थी? सवाल नंबर 2, उसे क्यों तबाह किया गया? लेकिन अभी जवाब ढूंढना था तो इस बात का कि आंधी से पूरी कौम, पूरा शहर कैसे मिट सकता है। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला फरमाता है, उसी तरह आँधियों कौम आद में भी हमारी तरफ से तंबीह है, जबकि हमने उन पर खैर बरकत से खाली आंधी भेजी। आयत 41। वो जिस जिस चीज़ पर गिरती थी उसे पोसीदा हड्डी की तरह चूरा चूरा कर देती थी। आयत 42। और सूरह फजीलत में बस कौम आद ने ज़मीन में नाहक तकब्बुर किया और कहा, हमसे ताकत में कौन ज़्यादा है? क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया है वो उनसे ताकत में कहीं बढ़कर है? वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। आयत 15। बस हमने उन पर मनहूस दिनों में तेज़ आंधी भेजी ताकि हम उन्हें ज़िल्लत के अज़ाब का मज़ा दुनिया की ज़िंदगी में चखा दें, और आखिरत का अज़ाब तो और भी ज़िल्लत का है और उनकी मदद न की जाएगी। आयत 16। आंधी यानी हवा। हवा क्या है? हवा एक ऐसा लफ्ज़ है जो लातीनी विंड्स से मुश्तक है, जिसका मतलब है हवा, और ये एक हिंदुस्तानी यूरोपी जड़ से है। हवा को मौजूदा बहाव या हवा की ताकत समझा जाता है, जो कुदरती वजूहात की बदौलत फ़िज़ा में पैदा होता है। लिहाजा इसको मौसमियात के एक रुझान के तौर पर कहा जा सकता है, जो कराए अर्ज़ की गर्दिश और तर्जुमे की इन हरकतों से माखूज़ है। जबकि विंस रोमन में है, एक देवता नाम था, हवा का देवता। यूं हवा और विंड का लफ्ज़ वहीं से निकला है कि वो बचपन से सुनती और पढ़ती आ रही थी कि हवा मुख्तलिफ गैसों का मुजमा है। लेकिन हवा इतनी ताकतवर कैसे हो गई कि वो पूरा शहर मिटा गई? कैसे? हवाएं
جن کی طاقت کا اندازہ قرآن پاک سے ہوتا ہے کہ ہوائیں نرمی سے بھی چلتی ہیں اور وہ توڑ اور بکھیر بھی سکتی ہیں۔ ہوائیں وہ طاقت ہیں جو زمین کی شکل کو بدل سکتی ہیں۔ رب الحالی صحرا، نمبیا کے صحرا میں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے راتوں رات ایک جگہ سے دوسری جگہ صرف ہوا کی طاقت سے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہواؤں کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوائیں بارشیں لاتی ہیں، پودوں کو انسانوں کو زندگی مہیا کرتی ہیں، لیکن کیا اگر یہی ہوا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو؟ اسے یاد ہے اس نے ہارورڈ میٹرولوجی میں پڑھا تھا، ہوا کا صرف ایک تیز جھونکا گس کہلاتا ہے، لیکن ہر منٹ میں چلنے والے تیز جھونکے سکوالز، اور پھر اس کے بعد اپنی رفتار کے حساب سے انہیں سٹورمز اور ہریکینز کہتے ہیں۔ اب ایمان اپنی ہارورڈ میٹرولوجی کی کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی پوری دل جمی سے ریسرچ کر رہی تھی، ہوا، اس کی اقسام اور اس سے اٹھنے والے طوفان، وہ سب کو باری باری اسٹڈی کر رہی تھی۔ ہوا کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے بیوفورٹ ونڈ فورس اسکیل استعمال ہوتا ہے۔ اس کے 18 فورس اسکیلز ہیں۔ ایک عام ہوا جس میں ہم بچپن میں پتنگ اڑایا کرتے تھے، وہ 0 فورس کی ہوا ہوتی ہے، جس میں شام کو بیٹھنا ہمیں پسند ہوتا تھا۔ فورس 4 کی ہوا ایک بادبان والی کشتی کو آسانی سے دھکا دے سکتی ہے، تقریباً 52 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ساتھ۔ اس میں ہم کھڑے تو رہ سکتے ہیں لیکن کمفرٹ کے ساتھ نہیں۔ فورس 8 کی ہوا بیسیکلی ایک زمینی طوفان میں چلتی ہے، یعنی 117 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اس میں ہمارے لیے کھڑے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فورس 11 کی ہوا ساحل سمندر پائے طوفانوں میں چلتی ہے۔ یہ ہوا سڑک پر لگے بورڈز کو اکھاڑ سکتی ہے، گاؤں میں بنے کچے گھروں کے چھتوں کو اکھاڑ سکتی ہے، اور اس پوائنٹ سے آگے کی ہوا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے یا کسی مووی میں دیکھا ہو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو اونچی اونچی پاگل لہریں فورس 15 کی ہوا سے ہی پیدا ہوتی ہیں؟ فورس 15 کی ہوا زیادہ تر سمندروں میں چلتی ریکارڈ ہوئی ہے، جو جہازوں کو الٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ایک آسان سا فارمولا دیا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ 43 کلومیٹر فی گھنٹہ سپیڈ والی ہوا ہماری بجلی کی تاروں کو ڈسٹرب کر سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ تاریں ٹوٹ سکتی ہیں۔ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والی ہوائیں پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو دھکا دے سکتی ہیں۔ ایسے ہی 250 کلومیٹر فی گھنٹہ پہنچ جانے والی ہوا ایک عام عمارت والے گھر کو زمین بوس کر سکتی ہے، اور ایک دفعہ اس کی رفتار 324 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بڑھ جائے تو پھر کسی بھی مین میڈ عمارت کا ایک ہی مقدر ہوتا ہے: مکمل تباہی، یعنی ٹوٹل ڈسٹرکشن۔ بس، یہ اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے پر ایمان کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے تجسس تھا وہ سب جاننے کا جو وہ نہیں جانتی تھی، لہٰذا اس سے مشہور ریسرچر فرقان قریشی کا چینل کھولا۔ وہ غور سے اس کی ہوا پر بنائی کی ویڈیو دیکھنے لگی۔ مسندائے ہم کی ایک حدیث ہے کہ اہل عاد پر بھیجی گئی ہوا کے ارزانوں میں سے صرف ایک انگوٹھی کے حلقے کے برابر چھوڑی گئی تھی۔ لیکن آخر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کون سے ہوا کے ارزان ہیں؟ ہوائیں صرف ہماری زمین پر نہیں چلتی، یہ دوسرے سیاروں پر بھی چلتی ہیں۔ انہیں پلانٹیری ونڈز کہتے ہیں۔ ہمارے سولر سسٹم میں سب سے تیز ہوائیں نیپچون پر چلتی ہیں، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ریکارڈ ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس قدر تیز ہوا میں آپ زمین سے بھی اٹھ پائیں گے۔ اٹھنا تو درکنار، آپ شاید سانس بھی نہیں لے پائیں گے۔ لیکن کیا اتنا ہی ہے؟ کیا نیپچون کی ہوائیں ہماری حد ہیں؟ 2001 میں ہم سے 190 لائٹ ایئر کے فاصلے پر ایک سیارہ دریافت ہوا تھا جس کا نام HT 80606b ہے، اور اس پر آج تک کی سب سے تیز ترین ہوائیں ریکارڈ کی گئی ہیں، 15,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اتنا سمجھ لیں کہ اول تو آپ ہوا کی اس رفتار پر کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہو بھی جائیں تو اس رفتار کی ہوائیں ہڈیوں سے آپ کا گوشت بھی اکھاڑ کر لے جائیں گی۔ یہ جوپیٹر کے سائز کا سیارہ ہے۔ آج تک کائنات میں انسان نے ہوا کے جو سب سے تیز ترین رفتار تھیورائز کی ہے وہ IGR J17091364 نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہے۔ اس بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوا 3 کروڑ 20 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ گائز، یہ روشنی کی رفتار کا 3% ہے، اور اس رفتار کی ہوا میں آپ شاید اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے خون کی خلیوں کو بھی بکھر جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ میٹافوریکلی،
شاید اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث کے مطابق ہوا کے ارسانے کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہوا سے پورا شہر کیسے مٹ گیا۔ سورہ قمر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا، پھر دیکھا ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا تھا۔ آیت 18، بے شک ہم نے ایک دن سخت آندھی بھیجی تھی جس کی نحوست دائمی تھی۔ آیت 19، جو لوگوں کو ایسا پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کی جڑ سے اکھڑے ہوئے پیڑ ہیں۔ آیت 20، اور سورہ حاقہ میں فرمایا کہ وہ ان پر 7 راتوں اور 8 دن لگاتار چلتی رہی۔ اگر تو وجود ہوتا اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا کہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ آیت 7، یہ ہوا 5 تھی، اس میں بارش نہیں تھی، وہ انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح چھوڑ رہی تھی۔ سورہ ذریات کے مطابق وہ جس چیز سے بھی گزرتی اسے رمیم کی طرح کر دیتی، یعنی ڈس انٹیگریٹڈ، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی جس پر سے وہ گزرتی مگر اسے پوسیدہ ہڈیوں کی طرح کر دیتی۔ آیت 47، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کو اٹھا کر اوپر تک لے جاتی تھی۔ پھر سورہ حم السجدہ کے مطابق اسی ہوا میں چمک اور کڑک بھی تھی اور اس کے بعد ان کے گھروں میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ان سارے حوالات کو ایک جگہ رکھنے پر قدرت کے 4 بھیانک فینومناز سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ڈسٹ اسٹارم ہے۔ یہ سے بہت سے لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ یہ ہوا کا وہ طوفان ہے جس میں ریت، مٹی اور گرد و غبار ہو۔ یہ قحط کے مہینوں میں پیدا ہوتا ہے جیسا اہل عاد کے ساتھ ہوا۔ اس میں دم گھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ دوسرا فینومنا ڈسٹ ڈیول ہے۔ ان سے وہ لوگ واقف ہوں گے جو میدانی یا صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، جیسا کہ قوم عاد رہتی تھی، کہ اکثر ہوا میں گھومتا ہوا ایک بھنور بن جاتا ہے۔ ویسے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن 2003 میں ایک ڈسٹ ڈیول نے ایک ڈبل چوری مکان کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دیا تھا، اور جب اس میں ریت کے ذرات شامل ہو جائیں تو الیکٹریکل چارج ہو جانے کی وجہ سے اس میں کڑک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فینومنا فائر اسٹارم کا ہے۔ جب کسی جگہ ٹیمپریچر حد سے زیادہ ہو جائے اور وہاں خشک سالی بھی ہو تو اسٹیک ایفیکٹ کی وجہ سے اس جگہ تمام طرف سے ہوا آ کر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نتیجہ ایک گھومتے ہوئے آگ کے بھنور کی صورت میں نکلتا ہے۔ خشک، بارش سے خالی اور صرف تباہی لانے والی ستون جیسی ہوائیں آگ کا بھنور۔ لیکن میری تحقیق میں شاید سب سے خوفناک طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوائیں ایک ٹورنیڈو کی شکل میں ہیں، جو سب سے تیز یعنی F5 کیٹیگری کا ٹورنیڈو، جس میں ہواؤں کی رفتار 450 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی اوپر کراس کر جاتی ہے، جو آخری دفعہ 1925 میں امریکہ میں آیا تھا اور 352 کلومیٹر تک گھومتا تباہی پھیلاتا رہا تھا، جو دیکھنے میں خود بھی ستون جیسا ہوتا ہے، ایک 3 کلومیٹر چوڑا بدترین اور ڈسٹرکٹیو ہوا کا ستون۔ اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس قوم عاد پر یہ ساری ہوائیں ایک ساتھ لیکن اپنی تنہائی شدید حالت میں نازل ہوئی ہوں گی۔ قوم عاد کو ہوا نے کیسے مٹا دیا یہ اسے سمجھا آ گیا تھا، لیکن کیوں؟ اب ایک نیا سوال سامنے تھا، اور پھر ابھی تو سفر کی شروعات ہوئی تھی، ابھی اسے بہت کچھ کھوجنا تھا۔ قوم عاد جو ایک مت بن گئی تھی، اسے اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا باقی تھا۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو اگر سفر نہیں کرتے، اگر مطالعہ نہیں کرتے، اگر زندگی کی آوازیں نہیں سنتے، اگر خود کو نہیں سہراتے۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب خود توقیری کو قتل کرتے ہو، جب دوسروں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب اپنی عادتوں کے اسیر بن جاتے ہو، ہر روز لگے بندھے رستوں پر چلتے رہتے ہو، اگر اپنے معمولات نہیں بدلتے، اگر مختلف رنگ نہیں پہنتے، اگر اجنبیوں سے باتیں نہیں کرتے۔ تم دھیرے دھیرے مرنے لگتے ہو جب عشق سے اور ان کی ہنگامہ ہیزیوں سے جان چھڑاتے ہو، اور ان سے جنہیں دیکھ کر تمہاری آنکھیں خوشی سے دھمکنے لگتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں۔ تم دھیرے دھیرے مر جاؤ گے اگر خطرہ مول نہ لوگے، یہ جاننے کو
یہ نامعلوم کتنا محفوظ ہے۔ اگر خوابوں کی تلاش میں نہ نکلو گے، زندگی میں کم از کم ایک بار منطق سے نہ بھاگو گے، خود کو قطرہ قطرہ مرنے نہ دینا، خوش رہنا نہ بھولنا۔ اور وہ کسی ایسے مقام سے گزر رہی تھی، وہ اندر سے شاید مر چکی تھی۔ اس کی لمبی گاڑی ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے جا کر رکی تھی، جانے کی سوچ میں ڈوبی تھی جب شالی نے اسے پکارا، میم، میم ہم پہنچ گئے۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی، گردن موڑ کر شیشے کے باہر دیکھا تو باہر لوگوں کا ہجوم تھا، کیمرہ مین اور مائک تھامے رپورٹر پچھلے 2 گھنٹوں سے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے۔ وہ اس وقت گہرے گلے اور بازوؤں کی ایک لمبی زمین کو چھوتی سرخ میکسی میں ملبوس تھی۔ اس کے بال اسٹائلش انداز کے جوڑے میں قید تھے، جبکہ دونوں طرف سے چند لٹیں نکل کر اس کی کالر بون کو چھو رہی تھیں۔ کانوں میں ننھے اویزے جگمگ کر رہے تھے، جبکہ ہاتھ میں انتہائی مہنگا کلچ تھامے وہ گہری سانس سیدھی باہر نکلی۔ جب شالی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اسے دیکھتے ہی روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ میڈیا کے ہزاروں سوال اس کی نظر ہوئے تھے۔ وہ اسے ایک سیکنڈ کے لیے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ اگر رک کر میڈیا کو جواب دیتی تو وہ ہیزل تھوڑی کہلاتی۔ وہ اپنی گارڈز کی موجودگی میں لمبی ہیلز پہنے ٹک ٹک کرتی اندر کی جانب بڑھ رہی تھی، جب ایک رپورٹر کی آواز اس کی کانوں تک ٹکرائی۔ سنا ہے آپ کا پھر سے بریک اپ ہو گیا ہے۔ آپ کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو اب مربوطوں میں دلچسپی نہیں رہی، اس لیے آپ سب کو ڈم کر دیتی ہیں۔ یہ بات ایسی تھی جو اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ ایک پل کو رکی تھی، اندر کہیں آگ کا الاؤ تو کٹ چکا تھا، اس کے چہرے کے نئے نقش تن چکے تھے۔ وہ دھیرے سے اپنی بائیں جانب پلٹی اور بہت ہی صاف الفاظ میں انگلش میں ایک گالی اس رپورٹر کی نظر کی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اب یہ خبر اخبار کے پہلے صفحے پر جانے کتنے دن چھپنے والی تھی کہ مشہور ماڈل اور سپر سٹار ہیزل نے رپورٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر نے اس کا بیگ باہر پھینکتے ہوئے غصے سے بولا تھا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اس لمبے بالوں والے لڑکے کا حشر نشر کر تھے۔ لڑکے نے جبڑے بھینچے اپنا بیگ اٹھایا۔ یہ اس کی 9ویں جاب تھی جہاں سے نکالا جا چکا تھا، اور اس جاب سے نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے مکہ مار کر ایک کسٹمر کا ناک پھوڑ دیا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو معاملہ بڑھ جاتا، اس سے ریسٹورنٹ والوں نے کسٹمر کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا اور اسے نکال دیا تھا۔ ابھی اس وقت مینیجر کی باتیں اس کا دماغ خراب کر رہی تھیں، اس لیے اس نے اپنا بیگ کندھوں پر ڈالا اور وہاں سے پلٹ آیا۔ غصہ تو اس سے بہت آیا ہوا تھا، لیکن ابھی اسے نئی جاب ڈھونڈنی تھی۔ وہ 1 ڈیڑھ ماہ سے زیادہ کہیں ٹک نہیں پاتا تھا۔ وہ کام ہی ایسے کرتا تھا کہ اسے دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، اور وجہ یہی بنتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی کا ناک پھوڑ دیتا، جبڑا یا پھر ہاتھ توڑ دیتا تھا۔ ایک بار اسے سر پھاڑ دیا تھا، اور جس کا سر پھٹا تھا اسے 7 ٹانکے لگے تھے۔ ابھی وہ بیگ اٹھا کر چند قدم ہی چلا تھا جب وہ مینیجر کی دی گئی آرام کی اولاد گالی پر تیزی سے واپس پلٹا۔ زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ یقیناً مینیجر کا جبڑا ٹوٹ چکا تھا۔ باقی سب یہ دیکھ کر اس کے پاس نہیں بھٹکتے تھے۔ میرے خیال سے تم زیادہ بکواس کر رہے تھے۔ آئندہ کسی کو گالی دیتے وقت اس موقع کو لازمی یاد رکھنا۔ وہ اسے وارن کرتا واپس پلٹ گیا تھا۔